السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل سے پیدا نہیں بلکہ مسلمان گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی مزید احسان یہ فرمایا کہ اس نے عام نبی نہیں، خاص نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں عقیدہ اور عقیدت کا عنوان اگر سمجھ گئے ہیں تو یہ بات عقیدت سے نہیں، عقیدہ سے بول رہا ہوں۔ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں خود اس بات کی صراحت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں پر رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان میں اس نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے۔ تو ہم پر یہ بڑا احسان ہے۔ جس طرح تمام نبیوں میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، امام الانبیاء و مرسلین ہیں، آپ کی اسی نسبت کی بنیاد پر آپ ہم سب بھی تمام امتوں میں خیر ہیں، اشرف ہیں، بہتر ہیں۔ اللہ ہم سب کو احساس بہتری اور اس اعزاز کا احساس نصیب فرمائے۔ اسی مناسبت سے اس امت کے اولیاء بھی تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہیں۔ لفظ بہتر کا جملہ نہیں کہیے گا، کیونکہ سارے ولی بہتر ہیں، اس لیے افضل کہیں۔ افضل کا معنی ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے افضل کہہ رہے ہیں وہ بھی فضیلت والے ہیں۔ ہاں، حضرت آصف بن برخیا جو سلیمان کے ولی ہیں وہ بھی فضیلت والے ہیں، لیکن غوث اعظم ان سے افضل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک ان سے افضل ہیں، وہ بھی فضیلت والے ہیں۔ آپ سوچیں ان کا ذکر آپ کے ہمارے عطا کردہ قرآن میں کر کے اللہ پاک امام الاولیاء سلطان الاولیاء کی عظمت کا جو احساس دیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ پڑھوں جس میں کرامتوں کا جو اس امت کے لوگ انکار کرتے ہیں، ارے یہ شبد بازی ہیں، یہ ہے وہ ہیں۔ یاد رکھیے ولایت کا معیار سچ یہی ہے کہ کرامت نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ کرامت دکھانا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے، ایک مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل۔ آپ چلتے ہیں،
چلنے کے بعد جو آپ کے پاؤں کے نیچے سے جو دھول اڑتا ہے آپ احساس کرتے ہیں؟ نہیں۔ ولیوں کی کرامت ایسے ہی ہے، ولیوں کی کرامت ایسے ہی، وہ آپ پر توجہ صرف ایمان، تقوی اور آپ کو صحیح رکھنے کے لیے، آخرت تک کے سنوارنے کے لیے اس پر دھیان دیتے ہیں۔ آپ جا کر کے بیٹا مانگیں، یہ مانگے، وہ مانگے، تو وہ تو چلتے ہیں، ان کے دھول سے آپ کو وہ مل جاتا ہے بس۔ تو کرامت دکھانا، بلکہ یوں سمجھیے اور آسان کر دوں، آپ نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے عطا سے آپ گئے کہ چونکہ اللہ کی کرم کے، فضل کے، مدد کے وہ مظہر ہوتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے خود کہا کہ مجھ سے توبہ چاہیے، قبولیت چاہیے، رحم چاہیے تو در رسول پہ حاضر ہو جاؤ۔ کہا ہے در رسول، اللہ کے محبوب، امام المحبوبین، تو یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ آپ گئے، چنانچہ صحابہ کرام گئے، یا رسول اللہ میں نے غلطی بھی کی ہے۔ حضرت بلال حارث ابن مزنی، حاکم مستدرک کی بڑی مشہور روایت ہے، گئے، مگر میں آپ کی بارگاہ میں یہ آیت سن کر آیا ہوں کہ میری توبہ کی قبولیت در رسول پہ ہوگی، تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ چنانچہ وہ یہ بولتے بولتے سو گئے، قبر سے آواز آئی، فنودی من القبر غفر لک، جا تیری بخشش ہو گئی، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، جو صحیح بخاری اور امام مسلم نے جس حدیث کو نہیں لیا ہے، باوجود کہ وہ صحیح حدیث ہے، اپنی کتاب میں نقل کیا امام حاکم نیشاپوری نے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ہی کی یہ سنت ہے، وہ خود چاہتا ہے میرے محبوبوں کے حوالے سے آؤ، یہ اللہ پاک کی سنت۔ اور یہ بات پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ سنیے، اللہ تعالیٰ کی جب یہ سنت ہے محبوبوں کے حوالے سے آؤ، تو نبی کے پاس اگر کوئی جائے اور نبی کوئی چیز اگر پوری کر دیں تو یہ معجزاتی عنوان ہوتا ہے۔ نبی سے جو بھی عادت کے خلاف ظاہر ہو، عقل جس سے حیران ہو جائے، اسے معجزہ کہتے۔ اب جیسے دیکھیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، اب یہ معجزہ نہیں تو کیا، یہ تو ایک دم قطعی معجزہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی آیت ہے، سورہ قمر میں چاند ہی ہوتا ہے، تو قیامت قریب، چاند شق ہو گیا۔ سوال ہے کب ہوا، کیوں ہوا، کس سے ہوا؟ شق ہو گیا کہاں؟ تو انشقاق قمر یہ بڑا معجزہ ہے۔ بشر ہو کر کے لامکان جانا، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ لامکان مطلب جہاں جگہ نہیں، پلیس ہی نہیں، ہم تو مکانی ہیں نا، ہمارے لیے مکان چاہیے، اسی لیے ہم زمین اور آسمان کے بیچ میں نہیں رہ سکتے، وہ خلا، مکان چاہیے ہمیں۔ کہنا یہ ہے کہ نبی سے جو عادت کے خلاف ظاہر ہو اسے معجزاتی عنوان دیں، اور ولی سے جو ظاہر ہو اسے کرامتی عنوان دیں۔ بس فرق یہ ہے کہ نبی کبھی کبھی چیلنج کی بنیاد پر اپنی نبوت، چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ نمائندہ کامل ہوتے ہیں، تو اللہ کی توحید کا عنوان ہوتے ہیں وہ، اس لیے معجزہ دکھانا ان کو فرض ہوتا، اور ولی کے لیے کرامت چھپانا فرض ہوتا ہے۔ وہ کرامت دکھائیں گے نہیں، اس لیے خبردار ولیوں سے ضد نہیں کیجیے گا، ورنہ الٹا ہو جاتا۔ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو صحیح کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے، یہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کی ضرورتیں آٹومیٹک پرفیکٹ ہوں گی، یہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ولی کے پاس جائیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز مت مانگیے، یہ بیٹا دے دو، یا یہ دے دو، یہ دو دو، وہ دے دو، تو یہ نہیں، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ کر دو آپ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ آپ اگر ایک چیز مانگیں گے وہ مل جائے گی، پھر آپ ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں یہ وہ دوسری چیزیں جو نہیں ملے، بہتر جو ہے وہ دے دو۔ اور یہاں پر یہ دے دو کے جملے سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہی جملہ کہا تھا، ذرا آپ بھی دیکھیں جا کر آیت نمبر 15 یا 14 یا 16 میں، اسی ابتدائی آیتوں میں، کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، مریم ڈرو نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے ستھرا بچہ دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، لأہب لک غلاما زکیہ، میں دوں تمہیں ستھرا بچہ۔ یہ بچہ دینا جو ہے، اگر اللہ ہی کا کام ہوتا تو جبریل کیوں بول رہے ہیں؟
سوال یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے اس جملے سے تکلیف نہیں ہوا، ارے کیا بول دیے مفتی صاحب، انہوں بچہ دیتے کیا ایسا؟ اس لیے اللہ دیں تو قدرت ہے، نبی دیں معجزہ ہے، ولی دیں کرامت ہے. یہ کانسیپٹ ہے قرآن پاک کا. ہاں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو میں وہ آیت کریمہ کے حوالے سے بول رہا تھا جو سورۃ النمل میں ہے. ذرا دھیان رکھیے گا، قرآن میں ذکر کر کے اللہ پاک نے سلطان الاولیاء غوث زماں امام زماں کی جو عظمت کا احساس دلایا ہے، وہ اس وقت تک آپ کو نہیں ہوگا جب تک آپ دل محبت اولیاء سے معمور نہ کریں. دل اگر آپ کی محبت اولیاء سے مسرور اور معمور ہے تب جا کر اس آیت کے اسرار و رموز سمجھیں گے آپ. جب میں نے کہا کہ دیگر جتنے بھی انبیاء کرام، یہاں تک کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نبی کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ سب کو ایک طرف رکھ دو اور غوث پاک کو ایک پلڑے پر رکھو، یہ بھاری نظر آئیں گے. یہ عظمت ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نبی سب سے نبیوں سے افضل تو امت کے ولیاں ان کے ولیوں سے افضل ہے. یہ آٹومیٹک قانون ہے، یہ قانون ہے. یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہاں نبیوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ نیچے ہیں. نہیں، وہ بھی فضیلت والے ہیں، یہ ان سے افضل ہیں. یہ ہے سب سے اہم. تو آپ ذرا غور کیجئے سورۃ النمل کی آیت کریمہ. میں آج چونکہ یہ مہینے کا آخری ابتدائی ہے اس لیے انتہائی ہے، اس کے بعد چاہتا ہوں تھوڑا معاشرتی پہلو جو ابھرتے ہوئے مسائل ہیں، سلگتے ہوئے ہیں، اس کو سلجھانے کی کوشش کروں گا. آج ذرا محبت اولیاء لے کر جائیے قرآن پاک کے حوالے سے، جو بہت ہی اہم اور اعلیٰ عنوان دیا اللہ پاک نے. یہ حضرت آصف بن برخیہ ہے. بہت بڑا جو لوگ بولتے بھی ہیں کہاں ہے قرآن میں، غوث پاک کے حوالے سے. غوث پاک کے حوالے سوال یہ ہے کہ یہ آصف بن برخیہ کیا کر رہے ہیں قرآن میں؟ یہ آصف ابن برخیہ قرآن میں کیا کر رہے ہیں؟ مطلب دیگر نبیوں کے ولیاں اگر قرآن پاک میں ذکر ہوں تو آپ قبول کر لیتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیاں اگر ذکر نہ ہو تو آپ قبول نہیں کریں گے. ذکر نہ کر کے آپ کے ایمان کو جانچا ہے اللہ پاک نے. یہ بات سمجھیے، ہاں یہ جانچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس بات کو سمجھیے، احساس کیجیے آپ. اور ان کا ذکر کر کے اور اپنے حبیب کی امت کے اولیاء کا ذکر نہ کر کے یہ بہت بڑے آزمائش میں مبتلا کیا. اب دیکھنا ہے کون کامیاب ہوتا ہے. ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں، مانتے رہیں گے. آپ بھی مانیے، ماننے سے بگڑے گا نہیں، سنورے گا انشاءاللہ. یہ قرآن پاک کی آیت سنیے پہلے، سورۃ النمل کی آیت نمبر غالباً 80 ہے، پارہ نمبر 19 کی آیت کریمہ دیکھیں. اللہ پاک فرماتا قال الذی، نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا عنوان ہے نا، بلقیس کے تخت کی بات ہے، مشہور ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اس کو بولیں گے قصے کہانی، لیکن قرآن کی یہ آیت ہے. ہمت ہے تو آیت قرآنی کو قصہ کہہ کے بولیے. نہیں، قرآن میں اگر قصے کا لفظ بھی ہے تو وہ قانون الہی ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے، اللہ پاک کا قانون ہے امت کے لیے، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن کی آیتوں کو ایک کہانی اور قصے کی بنیاد پر نہ لیں. جیسے آج کچھ لوگ بولتے ہیں کیا لے کر کے انہی کا قصہ. یہ قصے نہیں. اللہ پاک اگر قصے کا عنوان مطلب بیان کرنا غلط ہوتا تو پھر حضرت یوسف کو کیوں جگہ دیا قرآن میں، یونس کو کیوں دیا؟ یوسف کا تو اتنا تفصیل سے واقعہ ہے کہ آخر میں آ کر کے خود کہہ رہا اللہ تعالیٰ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ جو میں نے قصے بیان کیے ہیں نا، یہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، انسان کے لیے بھی نہیں فرمایا، لوگوں کے لیے بھی نہیں، عقل مندوں کے لیے. اب اگر قصہ الہی سے یا قصہ قرآنی سے کوئی عبرت حاصل کرتا ہے تو خدا کے نزدیک وہ عقل مند ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو وہ بے عقل ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے جو عبرت کے پکڑنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. بہرحال یہ سورۃ النمل کی آیت کریمہ دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیں 19ویں پارے میں وہ 15 لائن کی جو قرآن ہوتی ہے نا، اس کے سیکنڈ پیج میں دیکھیے گا، سیکنڈ لاسٹ پیج میں فرسٹ ہی آیت ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ ہے آیت کریمہ، پوری لمبی ہے مگر میں تھوڑا سے تخت کا کانسیپٹ ذرا بتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اچھا یہ بھی دیکھیے، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ان کی حکومت جو ہے چرند پرند یہاں تک کہ جنات پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے.
کمال ہے، کبھی موقع ملا تو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. جنات پر بھی حکومت، آپ سمجھ رہے ہیں، حاکم، جنات پر بھی حاکم، واہ. ہوا پر بھی، آج تو ٹکٹ کٹانا پڑتا 2 مہینہ پہلے، کنفرم ہوا یا نہیں ہوا. وہاں سڈنلی کہتے ہیں ہوا رک، جانا ہے یمن، بیٹھ جاتے پورے ساتھیوں کے ساتھ. ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتاؤں، جلدی سے کیچ کر لیجئے گا. ایک مرتبہ ایسے ہی چل رہے تھے، ایک اچانک کہہ دیا ہوا کو رکو، کہہ دیا رکو. تو کہا کیا بات ہے؟ ہوا نے کہا کیا بات ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ ہمیشہ آپ منزل تک پہنچنے کے بعد رکنے کہتے ہیں، یہاں کیوں؟ کہا رکو. اس کے بعد پھر پیدل چلتے ہیں، پیدل چلنے کے بعد کہا اب چلو. پھر جا کر کے منزل پر جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ اب آپ تو ماجرا پوچھنا ہی ہے، تو بہت ایک دم اس کی بات ہے، پوچھنا ہی ہے. کہا جانتے ہو جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ ہمارے اور آپ کے سب کے امام الانبیاء کے آخری آرام گاہ مدینۃ النبی کا راستہ تھا، اس لیے میں اوپر سے کیسے چل سکتا تھا، اس ادب سے میں نیچے سے کلا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی کی تعظیم کی بات کرتے رہے، آپ کرو گے تو آپ کو ملے گا. اللہ رسول، یہ بہت عظمت والی، سمجھ رہے ہیں آپ. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت سلیمان بہت خوش ہو رہے ہوں گے، سبحان اللہ. یہ سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو لانے کی بات کی. آپ بھی دیکھیے گا، ہاں آپ لوگ جو ادھر ادھر جاتے ہیں نا سفلی عاملوں کے پاس، خبردار کبھی بھی مدد مت لیجئے گا. وقتی اثر ہو جائے گا لیکن دائمی نقصان. ہاں جیب سے نکال دیے شکر، ہاں جاؤ، ارے بابا مرید ہو جاتے. اب خبردار، اگر تکلیف میں مبتلا ہونے کو پریشانی کامل سمجھتے ہیں تو یاد کر لیجئے گا نبی کو، یاد کر لیجئے گا انبیاء کرام کو، تکلیفوں کی کیسی کیسی، مطلب کیسے کیسے پہاڑ ڈھائے گئے. ان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. اس لیے خبردار، کسی سفلی عامل کے پاس نہ جائیں، جوگی جپال کے پاس نہ جائیں. کچھ بھی بول دے. وہ خدا جب قارون کو خزانہ دیا، ارے باپ رے باپ، بڑا اچھا جملہ سب آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا اچھا کیا کہ آ جا رہا ہے. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پوری اچھی سنیے. ایک بات یاد رکھیے گا، محبوبوں کے حوالے سے اگر زندہ رہیے گا نا تو آپ اور آپ کا خزانہ اللہ کو قبول ہے. ذرا روزی روٹی تلاشنے والوں اور بڑے بڑے انویسٹر سنو، اگر آپ محبوبوں کے حوالے سے زندہ رہیے گا، رسپیکٹ کیجئے گا ان کا، تو آپ اور آپ کا خزانہ دونوں بھی قبول ہے. نہیں تو آپ اور آپ کا خزانہ دونوں اللہ تعالیٰ دھسا دے گا. حالانکہ سوال یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کے بندے، خزانہ بھی بندے، تو آپ کو دھسا دے، خزانہ لے کے دوسرے کو دے دینا چاہیے. قارون خزانہ 40 گھر اتنا، اور ایک گھر پورے حیدرآباد کے سرکت ہو، اور اس کے اندر جو ہے پورے گولڈ، پورے یاقوت مرجان زمرد، یہ سب خزانے تھے. یہ آپ کے خزانے نہیں ہے کہ اگر اس کی حکومت آئے تو نوٹاں بدل دیے جائیں، پریشان ہو جائیں آپ خزانے سے. نہیں، وہ کنٹینیو والا خزانہ جو اللہ پاک، اتنا خزانہ تھا. اللہ پاک نے صرف اس لیے اسے دھسا دیا کہ اس کے کلیم کے ذریعے سے وہ نہیں جی رہا تھا. اگر قارون موسیٰ کو قبول کر لیتا تو اس کے خزانے کو اور بڑھاتا، اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتا. اس سے آپ عبرت پکڑیے کہ اگر خزانے ہیں تو آپ اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے جیئے. اگر اس کی توہین کریں گے تو آپ کو اللہ پاک، آپ کے خزانے کو اللہ پاک، دونوں کو کہے گا I don't care، دھسا دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. جو کچھ بھی ہے الحمدللہ یہ محبوبوں کے ذریعے سے ہے، یہ محبوبوں کا ہے، یہ اس ذریعے سے آپ. اسی لیے تو اللہ پاک کے نبی پریکٹیکلی طور پر جب بھی کسی محبوب بندے کے پاس بھیجتے، دیکھیے نا حضرت اویس قرنی کے پاس حضرت عمر کو، حضرت علی کو بھیجا، تو اب آپ بتائیے پیسے نہیں، خرقہ دے کر کے بھیجا. تو محبوبوں کو یہ جو تحفے تحائف، ان کے ذریعے سے جینے کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ یہی ہے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے خزانے بھی محفوظ رہیں. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ. بتا یہ رہا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کبھی بھی سفلی عاملوں کے پاس مت جائیے. آپ لوگ جاتے ہیں اور ذرا عورتوں کو، پہلے آپ سدھر جائیے نا، عورتیں سدھر جاتی جی. آپ اپنی بیوی کے سامنے خود موبائل دیکھیں گے تو وہ تو خود دوسری کی طرف جائے گی ہی نا.
باہر جاتے تو 100 مرتبہ فون کرتے، کیا پکائے، کیسا ہیں، کیا ہیں، کیسے. اب بازو میں رہتے تو ایک بار بھی نہیں پوچھتے کیسے ہو، ٹھیک ہو. کیا ہے یہ؟ آپ خود پرفیکٹ رہیے. گھر میں جب ہیں کچھ نہیں، اپنے بچوں سے بات کیجئے، اپنی بیوی سے بات کیجئے، جو بھی ممبر ہیں گھر میں ان سے بات کیجئے. آپ گھر میں بھی موبائل یوز کرتے ہیں، فالتو سب یوز کرتے، ضرورت کے تحت آپ یوز کیجئے تو ٹھیک ہے، ایسا مت کیجئے آپ، ورنہ رشتے جو ہے ایک دم بکھر جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ پر حاکم بن گئی ہیں عورتیں. قرآن نے تو آپ کو حاکم بنایا تھا عورتوں پر. الرجال قوامون علی النساء، پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 34 یا 3 میں دیکھیں کہ شوہرو تم حاکم ہو، رسپونسبل ہو عورتوں پر. لیکن الٹا ہو گیا کہ نہیں؟ تمہیں جانا نکو جاؤ، میں جاتی ہوں. ارے باپ رے، ہمارے کو بولے سو ہیں خزانہ ہوتا، ساس کے منہ بند ہوتے ہیں، انہوں کرتے پہنچے سو ہیں. اب آپ بتائیے، 2 طرح غلطی. ایک تو شوہر کی نافرمانی جو مجازی خدا ہے، مجازی خدا کہا اللہ پاک کے رسول نے. سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو جائز ہوتا. تو یہ کہنا ہی شوہر کی عظمت ہے. یہ احساس آپ کو یا عورت کو کیوں نہیں ہو رہا؟ صاحب بول رہی تمہارے کو نہیں جانا ہے، نہیں جاؤ، میں جاتا ہوں، وہ بہت پہنچے سو ہیں، ان کا پورا کرے، ان کا پورا کرے، ان کا پورا کرے. پورے شجرے ایک دم گنا رہے ہیں آپ کو. ایسا مت کیجیے. آپ پرفیکٹ رہیے الحمدللہ. آپ وضو کیجیے ان کے سامنے، آپ پیار کی باتیں، محبت کی باتیں، خوش رہنے کی کوشش کیجیے. آپ سارے دوستوں سے مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اب بیوی آ گئی تو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی کی طاق کو دیکھ رہے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیجیے. آپ رشتوں سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ کسی کو اہمیت نہیں. دھیان دیں، کسی کو اہمیت سے مراد جب اپنوں کو آپ اہمیت دیں گے تو آٹومیٹک اہمیت کا کانسیپٹ رہے گا، لیول کا کانسیپٹ رہے گا. میرا نبی سارے جہان کا رسول ہے، سارے جہان کا رسپونسبل ہے، لیکن ٹائم مصطفیٰ نے اپنوں کو دیا ہے. اس لیے آج آئیڈیل اگر بنی ہے عورتوں کے لیے تو فاطمہ بنی ہے. مصطفیٰ نے تربیت فاطمہ کی ہے. بتاؤ انڈیا میں کس کے گھر میں آئے نبی ظاہری طور پر؟ جب 63 سال کی عمر پاک ہے، سارے جہان کے ہیں تو گئے کیوں نہیں سارے جہان؟ یہ ذہن دے رہا ہوں میں، نبوی ذہن، کہ اپنوں کی تربیت کرنا یہ نبی کی سنت ہے. عام نبی خاص خطے کے آتے تھے تو چلو وہ رہ رہے ہیں خاص خطے میں تو وہ ان کا اسٹیٹس ہے. آپ کے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تو سارے جہان کے رسول ہیں نا. تو پھر سارے جہان میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سارے جہان میں جا کر کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ وہ ذہن دے رہے ہیں کہ ایسا ٹرینڈ کر دو اپنوں کو جو سارے جہان کے لیے آئیڈیل ہو جائے. کچھ سمجھے آپ؟ تو یہ کوئی مطلب عقیدت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں یا اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایگو یا ایگو وغیرہ کی بات نہیں ہے. یہی سچائی ہے. جب گھر صحیح رہتا محلہ صحیح رہتا ہے، جب محلہ صحیح رہتا تو شہر صحیح رہتا. آپ گھر میں آگ لگا کر کے دوسرے محلے میں جا رہے ہو آگ بجھانے کی بات کرنے کو. ایسا مت کریں، یہ نہیں ہے آپ کا اسٹیٹس. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چل رہی تھی، چونکہ اتنا ڈینجر نام ہے نا، ڈینجر مطلب نام ہے، قرآن پاک کی آیت ہونے کی وجہ سے تو عظمتوں کی چیز ہے، چومیں گے ہم اس کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تخت بلقیس کون لائے گا؟ قرآن کا لفظ ہے قال ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. بلقیس اس سے پہلے کہ میرے پاس جھکے، کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے گا؟ اب وہ کبھی کبھی دیکھ لیجیے گا، آپ ماریں گا، اب تو گوگل کا زمانہ ہے. تخت بلقیس کیسا تھا؟ 80 گز 60 گز، لمبے چوڑے، باپ رے باپ، کون اٹھاتا جی؟ اٹھانے کے لیے چاہیے ان کو یہ قرآن کیا قرات کیا کہ بولتے نہیں. لیکن جب کہا حضرت سلیمان پر تھوڑا غور کی، جب ان کی حکومت ہے تو وہ خود کہہ دیتے ہیں تخت بلقیس آ جاؤ. ذرا سمجھیے، یہ پروسیجر آف توحید سمجھیے. نبی کا جو لیول ہوتا ہے وہ امت سے پوچھ کر نہیں، خدا سے پوچھ کر. خدا سے پوچھ کر. وہ اپنے منشے یا آپ کے منشے سے کام نہیں، خدا کے منشے سے کام کرتے. تو سلیمان سے پوچھئے. آپ کو جب اتنی پورے ملک کی بادشاہت، قرآن خود کہتا ہے سورہ پارہ نمبر 23 میں حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کس کو بھی ایسی سلطنت نہ دینا. یہ دعا ہے.
حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کس کو بھی نہیں دینا۔ اور ہوا ایسے ہی، ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو پکڑا، شیطان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد صبح جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں جانتے ہو شیطان آ کر کے بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے دیوار میں باندھ دیا، لیکن جب دیوار میں باندھا تو پھر اچانک میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ چرند پرند سب پر تو حکومت ان کی تھی نا، اور انہوں نے دعا کیا تھا کہ ایسا نہ دینا۔ مصطفیٰ کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ میں سلیمان کا بھی امام ہوں، ذرا دھیان دیجئے گا، ہاں کر کے بھی بتا رہے ہیں، لیکن حضرات صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے تم لوگوں کو نہیں دکھایا، میرے آقا آپ تو کر دیے ہیں، اور دکھانا نہ دکھانا عقیدہ تو بن گیا نا کہ آپ کی حکومت ہے ان کے اوپر، سبحان اللہ، میں نے اس لیے نہیں دکھایا تاکہ میرے بھائی کی وہ دعا برقرار رہے۔ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں، کر بھی دیا ہے، عقیدہ بھی دے دیا، کیونکہ دعا میں یہ بات تھی کس کو بھی نہیں دینا، تو کہیں سر پھر آئیے نہ کہہ دے کہ سلیمان محمد سے افضل ہیں، یعنی محمد نے کر کے بھی بتا دیا۔ خیر، میں بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان نبی ہیں، منشأ توحید کا تحت چلتے، خدا کی قدرت اور طاقت آپ کے پاس ہے، مگر کیا کرے، ایکم یاتینی بیعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں جو ان کا تخت میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ آئے اس سے پہلے لا کر کے دے۔ تو قال عفریت من الجن، جن کی ایک قوم نے، جن کا ایک جو سب سے بڑا طاقتور تھا، خود کہتا لقویٌ، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ انا آتی کہ بھی قبل ان یاتونی مسلمین، یا ان یاتی کا، آپ اس سے پہلے کہ آپ کا تخت اٹھے، ہاں آپ کی مجلس اٹھنے سے پہلے میں ان کو لا دیتا ہوں۔ انا قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان یاتی کا، اس سے پہلے کہ آپ کی محفل برخاست ہو، محفل برخاست ہونے سے پہلے میں ان کے تخت کو لا دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تخت اٹھنے تھے اس سے پہلے چاہیے۔ ہاں ذرا دھیان دیجئے، سب سے بڑا طاقتور جن ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ سفلی عامل کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہو، یہ ذہن دے رہا ہوں اشرف المخلوقات ہونے کا۔ تو اس کے بعد جس نے کہا تھا وہ جن کی قوم نہیں، انسان کی قوم کا ایک فرد ہے، اپنی عظمت کو سمجھیے۔ اس کے بعد کس نے کہا تھا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کو کتاب کا علم ملا تھا، اور اس کا نام آصف ابن برخیا ہے۔ انسان اتنا طاقتور ہے کہ سب سے بڑے جن سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ تو ذرا سی ہاں کر دے تو ارے گھس جاتے جا کر کے، کیوں؟ یہ لیول ایمان کا ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں لاؤں گا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، ارے باپ رے باپ، اتنا جانتے ہیں اتنے دیر بولنے کے وقت تک 4 مرتبہ جھپک گیا ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولتے وقت تک 4 مرتبہ جھپک گیا ہوگا، کہہ رہے ہیں آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر کے دوں گا۔ اور یہ بول ہی رہے تھے اس سے پہلے کہ سلیمان کہتے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نہیں یہ بول ہی، جب پلک جھپکنے سے پہلے وہ بول دیے ہیں تو فلما رآہا مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، یہ بول ہی رہے تھے کہ وہ لا کر کے بھی دے دیے۔ بات ہی ہو رہی ہے نبی اور ولی سے، نہ گئے نہ آئے، آ گیا تخت، فلما رآ مستقرا عنده، اپنے سامنے دیکھا تخت کو آتا ہوا، قال ھذا من فضل ربی، کہہ پڑے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو آصف ابن برخیا کی کرامت یہ نبی کا فضل ہے، سبحان اللہ۔ آج تو رشوت خورو اپنے گھروں پر تختیاں لگاتے ہو، ھذا من فضل ربی، رشوت کھاتے ہو اور کہتے ہو ھذا من فضل ربی۔ خدا کی عظمت کی، خدا کی توحید کی عظمت کا احساس ہو تب کہو ھذا من فضل ربی، نبی کی محبت کا احساس ہو تب کہو ھذا من فضل ربی۔ اگر تم نے غلط کام کی بنیاد پر ھذا من فضل ربی کا کتبہ لگایا تو آیت قرآنی کا مذاق ہے، اور ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں تمہارے دلوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔
تمہاری نیتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ھذا من فضل ربی فرمان نبی بھی نہیں ہے، فرمان خدا ہے. حضرت سلیمان نے آصف بن برقیہ جو ولی ہیں ان کے یہ عظیم کرامت دیکھ کر، اے اللہ مجھے تو دیا ہے میری امت کے ولی کو بھی اتنا باعظمت بنایا، یہ میرے رب کا فضل ہے. آصف ابن برقیہ یہ میرے رب کا فضل ہے. چلو محمد کی بارگاہ میں. وہ کتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہوں گے. عبد القادر جیلانی کی عظمت، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کا مسئلہ ہو یا دیگر تمام کرامتوں کا مسئلہ ہو، یہ ایک طرف. لیکن عبد القادر جیلانی نے جو میرے دین کو احیاء بخشی ہے، ھذا من فضل ربی. عبد القادر جیلانی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے. آپ سمجھیں یہ اس طرح سے قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنے کا کانسیپٹ اللہ پاک نے دیا ہے. دیگر انبیاء کرام کے ولیوں کا ذکر، انبیاء کرام کا ذکر، دیگر اقوام کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں اور ایجوکیشن ہو جائے. آپ کو نالج کے لیے قرآن نہیں ہے، ہدایت کے لیے قرآن ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے. کیا پکڑے آپ آصف بن برقیہ سے ہدایت؟ کیا پکڑے آپ؟ امت محمدیہ کے ولی ہیں؟ نہیں. پلک جھپکتے کیسے لے آئے؟ ٹنوں کنٹل، ہاں وزن کے ٹنوں کنٹل والا، اور ابھی بات ہی ہو رہی ہے، نہ گئے نہ آئے. ارادوں سے کام ہوتا ہے نبیوں کا اور ولیوں کا. ارادوں سے کام ہوتا ہے یار، ارادے کے تحت کام ہوتا. آپ سمجھ رہے؟ آپ یہ اپنی فزیکلی آنکھ سے دیکھنے کی بات مت کیجئے، ایمانی آنکھ سے دیکھیے، آپ توحیدی آنکھ سے دیکھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. ورنہ دیکھیے خود کہہ رہے فلما رآہا، وہ تخت کو دیکھا. سوال یہ ہے ٹھیک ہے اتنا تو بول دیتے، ٹھیک ہے یہ بھی نہیں، وہ بولے وہ کرے سب ہے. کرنے کے بعد اچھا جب پلک جھپکنے کی بات ہے تو دیر کیوں کر رہے؟ یہ ہوتا ہے نا، پلک جھپکنے کی بات ہے. وہ سمجھ گئے منشأ نبوت ولی نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. وہ امت سے چنے ہوئے ہوتے ہیں جو نبی سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور وہ نبی ہوتے ہیں جو خدا سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس لیے خبردار، نہ نبیوں کو ایزی لو نہ ولیوں کو ایزی لو. یہ قرآن پاک کا، میں ہمیشہ آپ کو تقریباً 10 سال پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا. قرآن پاک 6666 آیتیں ہیں، ایک دم مشہور ہے. 6666 آیتیں کم و بیش جو بھی ہے، مگر ان میں صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جس سے احکام شریعت جو آپ کے سامنے موجود ہے. 500 آیتیں، only 500. 500 آیتیں جن میں 250 آیتیں تحلیل کی ہیں. تحلیل کا مطلب جن سے حلال مسئلہ، اور 250 آیتیں وہ ہیں جو تحریم کی ہیں جن سے حرام کا مسئلہ. کیا کرنا ہے وہ 250 آیتوں سے، کیا نہیں کرنا ہے وہ 250 آیتوں سے. تو آٹومیٹک سوال ہوتا ہے نا 6166 آیتیں کس واسطے ہیں؟ تو ایک جواب سنو توحید کا، یہ محبوبوں کا ذکر ہے. یہ محبوبوں کا ذکر ہے. کیا ہے سورہ یوسف؟ یہ یوسف کون ہے؟ خدا کا نام نہیں ہے، خدا کے نبی کا نام ہے. کیا ہے سورہ یونس؟ یہ یونس خدا کا نام نہیں، اللہ کے نبی کا نام ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اچھا یہ جو چما چمی کی بات ہے نا، قرآن نہیں چومتے کیا؟ قرآن چومتے کہ نہیں؟ سوچیں اگر آپ سورہ محمد، مطلب 4 جگہ میں قرآن پاک میں، سورہ محمد میں تو آیا ہی ہے ایک مرتبہ، پارہ نمبر 4 میں آیا ہے محمد کا لفظ. پھر سورہ فتح کی لاسٹ آیت کریمہ میں آیا محمد کا لفظ، ٹھیک ہے. یہ وما محمد، یہ سورہ آل عمران. سورہ احقاف کی آیت میں بھی ہے، سورہ محمد میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، یہاں پر بھی آیا. اسی طرح پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سورہ فتح کی لاسٹ آیت میں بتانے جا رہا ہوں. چومنے والے کو ایک بڑا اہم ذرا جملہ دے رہا ہوں، کیچ کیجیے گا، اعتراض مت کیجیے گا بھائی. اب یہ بتائیے کہ اس آیت سے پہلے اگر آپ مکمل کر دیں، ٹھیک ہے مکمل کر دیں، اور سڈنلی وہ دوسری آیت محمد الرسول اللہ کی آ رہی ہو، قرآن پاک بند کرنے سے پہلے چومتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہونٹ محمد پر لگ جائے کا بدعت ہے؟ یہ کیسا لاجک ہے آپ کے پاس؟ محمد قرآن کی آیت ہے اور آیت قرآنی کو چومنا باعث برکت ہے. اب اس سے بڑی دلیل نہیں مانگنا. کون چومے کتے؟ یہ حضرت آدم یہ ضعیف ہے، ابو بکر صدیق یہ ضعیف ہے. قرآن تو ضعیف نہیں ہے نا، وہ تو چومتے ہو. اس لیے اعتراض نہیں کریں، آپ پازیٹیو ہو کر آؤ نا. قسم خدا کی مخزن ہے قرآن میں دلائل کے. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونق بہار رعنائیہ نصیب فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری، سلطان الاولیاء کی وفاداری، تمام محبوبوں کی وفاداری نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. جو